أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو بس خود ہی سے گڑھ لاتے ہو، اپنے سے بناتے ہو، در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہ آیت مصلحتاً اعتبار سے بیان الاحکام کے عنوان سے بیان ہوئی ہے کہ بعض احکام ایسے ہوتے تھے کہ ایک دفعہ نازل ہوا کچھ دنوں کے بعد اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے، یعنی آیات ناسخ اور منسوخ والی۔ اور یہ کیسے، ایک مثال کے طور پر جیسے رسول اللہ کو آتے تھے یہ اصحاب جناب بار بار تنگ کرتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ میری بات سنیں، دوسرا کہتا میری بات سنیں، ہر ایک اپنی بات کرتا تھا۔ تو اللہ کو ناپسند گزرا کہ میرے نبی کو یہ تنگ کیوں کر رہے ہیں، تو کہا کہ جو رسول اللہ سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جسے آیت نجوہ کہا جاتا ہے، نجوہ کرنا چاہتا ہے، علیحدگی میں بات وہ صدقہ دے۔ تو جیسے ہی صدقے کا نام آیا بہت سارے لوگوں نے، کہ عموماً مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اکثر نے صدقہ نہ دے سکے اور رسول سے بات نہ کر سکے، سوائے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام، جو کہ ایک کھجور کا صدقہ دے کر بھی رسول اللہ کی محفل میں آتے اور ان سے نجوہ کرتے۔ اور جب جیسے ہی اللہ نے دیکھا کہ کوئی بندہ ہی ایسا نہیں ہے جو صدقہ دے کے رسول سے بات کرے، فوراً آیت کے منسوخ کی حکم آ گیا کہ یہ اب حکم اٹھا لیا گیا۔ کہہ دیجئے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کیا تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ثابت ہو۔ بے شک ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک انسان سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان ہے۔ یہ عرب کے بدو تھے اور یہ جناب جاہل تھے، کافر تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے رسول جاتا ہے جناب وہ صحرا میں، وہاں جا کے کوئی بندہ اس کو ملتا ہے اور یہ باتیں ساری لے کے آ جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہ کہا کرو۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے یقیناً اللہ کی ان کی ہدایت بھی نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، سوائے اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا، اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو
لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا وہ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ یہ آیت حضرت عمار، صحیح، بلال اور خباب کے بارے میں نازل ہوئی، جن کو مکہ میں بہت ساری اذیتیں، حضرت عمار کے والد یاسر اور والدہ قتل ہو گئے، اور جناب عمار نے وہ کچھ کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جو عمار کافر ہو گیا۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا کہ کہ عمار سر تپا ایمان سے سرشار ہے، ایمان اس کے گوشت خون میں رچا بسا ہے۔ عمار روتے ہوئے رسول کریم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرے تو بھی دوبارہ ایسا کہہ دینا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ عمار کافر ہو گیا، یہ رسول نے اس کو کہا کہ تم بھی یوں کہو کہ تم لوگ ہو کافر، تم لوگ منکر ہو۔ در حقیقت جو اللہ نے میری طرف نسبت کے عنوان سے آیات نازل کی اس کے تم انکار کر رہے ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہی وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لازماً آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ پھر آپ کا رب یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، جہاد کیا، صبر سے کام لیا، ان باتوں کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سلسلہ کلام ان لوگوں کے بارے میں جاری جو راہ ایمان میں ظلم و ستم سے دوچار ہوئے، ان سے جان لیوا آزمائشیں ہوئیں، اپنے ایمان پر قائم رہے اور استقامت دکھائی، جہاد فی سبیل اللہ کیا، مشکلات میں صبر کیا۔ ذات پروردگار نے بھی ان کے لیے خوشخبری سنا دی ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
اور اللہ ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو امن سکون سے تھی، ہر طرف سے اس کا وافر رزق اسے پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمات کی ناشکری شروع کی تو اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا ذائقہ چکھا دیا، اور بے تحقیق ان کے پاس خود انہی سے ایک رسول آیا تھا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے اس حال میں آ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ ابن عباس سے روایت کے مطابق اس بستی سے مراد مکہ ہے۔ بظاہر مکہ میں دعوت ابراہیم کے بعد یہ دو باتیں موجود تھیں کہ امن اور رزق کی فراوانی۔ حرم کعبہ کی وجہ سے امن حاصل تھا اور حاجیوں کی وجہ سے ہر سال ہر طرف سے رزق کی فراوانی ہوتی، مگر ان لوگوں نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی تو ان پر قحط اور خوف کا تسلط ہو گیا۔ اور پھر پس جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دی ہے اسے کھاؤ بھی صحیح اور اللہ کی نعمت کا شکریہ بھی ادا کرو، تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار خون اور سور کا گوشت اور اس جیسی چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا۔ بس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے نہ قانون کا باغی ہو کر نہ ضرورت سے تجاوز مرتکب ہو کر تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان چیزوں کے علاوہ اگر وہ مجبور ہو جاتا ہے، مثلا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، جہاں کوئی کھانا نہیں مل رہا، تو پھر یہ کھا سکتا ہے، توبہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ جن چیزوں پر تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں ان کے بارے میں نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح پانے والے نہیں۔ اپنی مرضی سے کہو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، نہیں، ایسے نہ کہو۔ یعنی تم اگر کہہ رہے ہو یعنی اس کی نسبت خدا کی طرف دے رہے ہو۔ چند روزہ کیف ہے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر اپنی مرضی سے سارے احکام بیان کرتے پھریں، لیکن یہ چند روز ہے، لیکن دردناک عذاب ابدی ہے۔ جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے ان پر وہی چیزیں ہم نے حرام کر دی جن کا ذکر پہلے ہم آپ سے کر چکے، اور پھر ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے نادانی میں برا عمل کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اصلاح کر لی اپنی، تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی طرف سے یکسو ہونے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، اور اسی طرح اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بھی تھے۔ اللہ انہیں برگزیدہ کیا، منتخب کیا، صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی، اور ہم نے دنیا میں انہیں بھلائی دی اور اسی طرح آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ اے رسول پھر ہم نے آپ کی طرح وحی کی کہ یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ بہت سارے جو بعد کے کافر تھے وہ کہتے تھے نعوذ باللہ حضرت ابراہیم مشرک ہو گئے ہیں، ان کا دین بدل چکا، یہ ہو گیا، نہیں، فرمایا ابراہیم صالحین میں سے تھے، نیک تھے اور نبی خدا تھے، اور اللہ کے رسول کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں، اور ابراہیم علیہ السلام جس طرح یکسوئی کے ساتھ چل رہے تھے آپ بھی چلیں۔ سبت کا احترام یعنی یوم ہفتہ، ہفتے کے دن کا احترام ان لوگوں پر لازم تھا، یہودیوں پر، کہ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا۔ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ یہ یہودی جو کہتے ہیں نا بھائی ہمارا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، فرمایا یہ یہاں کر لیں جو کچھ کریں لیکن اس کا انتقام میں لوں گا۔ اور پھر فرمایا اے رسول حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیں، ان سے بہتر انداز میں بحث کریں، یقیناً آپ کا رب بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر تم نے صبر کیا تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور آپ صبر کریں اور آپ کا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے، اور ان مشرکین کے بارے میں حزن نہ کریں نہ ہی ان کے مکاریوں سے تنگ ہو، اللہ یقیناً تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے بدلہ لے لیں، لیکن میں کہتا ہوں، یعنی ذات پروردگار فرمانا چاہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں صبر کرو، ٹھیک ہے، صبر کا اجر بہت ہے، اور پریشان بھی نہ ہو
کہ ان کی باتوں سے، ان کی مکاریوں سے تنگ نہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ذات پروردگار تیری حفاظت کرنے والا ہوں اور تجھے ہی اجر عظیم دینے والا ہوں۔ بے شک ذات پروردگار تقوی والوں کے ساتھ ہے اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔